اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ایک عمل شیئر کر رہا ہوں سورہ توبہ کی آخری 2 آیات سے۔ یہ عمل تسخیر کے لیے، محبت کے لیے، فتوحات کے لیے بہت زبردست لاجواب ہے۔ کسی بھی مقصد کے لیے جو کہ جائز ہو، مثبت ہو، اس عمل سے، اس تعویذ سے، اس طلسم سے، اس نقش سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کے اندر کامیابی 100% ہے، ناکامی کے چانسز 0% ہے۔ اگر آپ عملیات کر کے، وظائف کر کے تھک چکے ہیں، نقوش، تعویذات، طلسمات استعمال کر کے تھک چکے ہیں، آپ کو کامیابی نہیں مل رہی، تو آپ ایک دفعہ اس عمل کو ضرور آزمائیں۔ مقصد آپ کا جائز ہونا چاہیے، وجہ جائز ہو، مقصد جائز ہو، ایسے نہیں۔ جو لوگ صرف چیکنگ کے لیے کہ آیا یہ چیز کام کرتی ہے یا نہیں، کام آگے کچھ بھی نہ ہو، بس ایسے، تو ان کو ضرورت نہیں ہے چیک کرنے کی۔ جو لوگ حقیقت میں پریشان ہیں، ضرورت مند ہیں، طلبگار ہیں، وہ انشاءاللہ مکمل یقین کے ساتھ اس ترتیب کو پکڑیں، کامیابی 100% ہوگی۔ آپ نے اس سورہ توبہ کی آخری 2 آیات کے اس نقش کو، اس ترتیب سے جو میں آگے بتاؤں گا، عمل کریں گے، لکھیں گے، استعمال کریں گے، 100% یقینی کامیابی کنفرم ہے انشاءاللہ۔ 9 ذی الحج کو، 10 ذی الحج کو اس نقش سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ صبح کی نماز کے بعد آپ اس کو لکھ سکتے ہیں۔ ہر جمعہ کو جمعہ کی نماز کے بعد اس کو لکھا جا سکتا ہے۔ 15 شعبان کو، 27 شعبان کو، 4 رجب کو، اسی طریقے سے 9-10 محرم الحرام کو، رمضان المبارک پورا، اسی طریقے سے اگر ایسے کوئی شرف قمر، شرف زہرہ، شرف مریخ یا کسی بھی سیارے کے شرف میں اس کو لکھا جا سکتا ہے، مکمل لوازمات کے ساتھ، پابندی کے ساتھ۔ آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے۔ پہلی رکعت میں آیت الکرسی آپ نے 10 بار پڑھنی ہے سورۃ فاتحہ کے بعد۔ دوسری رکعت میں آپ نے سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات کو 10 بار پڑھنا ہے۔ سلام پھیر کر آپ نے حمد و ثنا کرنی ہے، ذکر اذکار کرنا ہے، کم سے کم 6 منٹ، 6-6.5 منٹ، 6 سے 7 منٹ کے درمیان، گھڑی کے اوپر ٹائم دیکھ کر۔ اس کے بعد پھر آپ نے اس نقش کو لکھ لینا ہے، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے۔ سب سے پہلے آپ نے اوپر تعوذ لکھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات کو اس طریقے سے لکھنا ہے کہ اس کے اندر 10 میم آتے ہیں، اور میم کا جو دائرہ ہوگا، منہ ہوگا، اس کو آپ نے تھوڑا گولائی میں بڑا کر کے لکھنا ہے، کھلا لکھنا ہے، اور اس کے اندر آیت الکرسی کے لکھنا ہے کس ترتیب سے۔ لقد جاءکم، آپ نے لکھا لقد جاءکم، اور جو اس کی میم ہے، جاءکم کی جو آخر والی میم ہے، اس کا جو دائرہ ہے آپ کو تصویر میں نظر آ رہا ہوگا، اس کو آپ نے تھوڑا سا بڑا کر کے لکھنا ہے کہ اس کے اندر آیت الکرسی کے جو 10 وقف ہیں اس میں سے جو پہلا ہے اللہ لا الہ الا ہو، یہ لکھنا ہے۔ اس کے بعد رسول من کا جو میم ہے، اس کے دائرے کو بڑا کرنا ہے، اس میں آیت الکرسی کے وقف کا جو دوسرا حصہ ہے الحی القیوم، وہ لکھ لینا ہے۔ اس کے بعد انفسکم، پھر میم آ گیا، اس کے دائرے کو بڑا کرنا ہے، اور اس کے اندر آیت الکرسی کا تیسرا وقف لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے عزیز علیہ ما، میم کا جو دائرہ ہے بڑا کرنا ہے، پھر عنتم،
میم کا دائرہ بڑا کرنا ہے، حریص علیکم میم کا دائرہ بڑا کرنا ہے، میم کا دائرہ بڑا کرنا ہے، مؤمنین میم کا دائرہ بڑا کرنا ہے، رؤوف الرحیم رحیم کا جو میم ہے اس کا دائرہ بڑا کرنا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ آخری میم کا جو دائرہ بڑا کرنا ہے اور اس میں وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ آیت الکرسی کے جو آخری وقف ہے 10واں وہ لکھا جائے گا۔ اسی ترتیب سے لکھ کر اب آپ نے نیچے اپنا مقصد لکھنا ہے۔ اگر تو آپ کا مقصد فتوحات ہے تو فتوحات لکھیں، جو بھی جس میں آپ کو فتح چاہیے، بیرون ملک جانا چاہتے ہیں، قرض کی ادائیگی چاہتے ہیں، شادی کرنا چاہتے ہیں، من پسند شادی، میاں بیوی کے درمیان جھگڑے ہیں اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اتفاق کے لیے، کاروبار میں برکت کے لیے، دست غیب کے لیے، روحانیت کو بڑھانے کے لیے، حفاظت کے لیے، حمل کے لیے، آپ کا مقصد کوئی بھی ہو آپ نیچے لکھ سکتے ہیں۔ مقصد لکھ لیں اردو میں، مقصد کے موافق آیت لکھ دیں، مقصد کے موافق اللہ تعالیٰ کے نام اسم اعظم لکھ دیں جیسے آپ کو آسانی ہو۔ مثال کے طور پر آپ کو اولاد چاہیے، اللہم رب حب لی من الصالحین نیچے لکھ دیں، بس اس کو فولڈ کریں، اپنے گلے میں ڈالیں، پرس میں رکھیں، بازو میں ڈالیں، جیسے آپ کو آسانی ہو۔ اسی طریقے سے اگر کوئی بیماری ہے، ایسی بیماری کے جو پیچیدہ ہے، جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی اور جان کے لالے پڑے ہیں، تو پھر اس کے لیے آپ یہاں پر سورۃ فاتحہ لکھ دیں، اور وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ یا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ اس طریقے سے، یا پھر یا سلام یا شافی اس طریقے سے کچھ بھی لکھیں جو مقصد کو واضح کرے۔ پانی کے اندر ڈال کر پی بھی سکتے ہیں، گلے میں بھی ڈال سکتے ہیں، مالش کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کو پلاسٹک کور کر کے گھر میں لگا بھی سکتے ہیں۔ مقصد کے موافق اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر آپ نے آیت الکرسی کو 10 بار اور سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات کو 10 بار پڑھنا ہوگا، جب تک کہ آپ کا مقصد پورا نہ ہو، مقصد کے اندر کامیابی نہ ہو۔ یہ وظیفہ، یہ عمل ان لوگوں کے لیے جو اس نقش کو بنائیں گے، وہ اس ترتیب کو پکڑیں گے۔ شروعات کب کرنی ہے، شروعات کیسے کرنی ہے، کیسے لکھنا ہے اور کس طریقے سے استعمال کرنا ہے، سب کچھ میں نے بتایا ہے۔ پھر بھی کوئی چیز پوچھنی ہو آپ کمنٹس کریں گے، پوچھیں گے، انشاءاللہ میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ یہ وہی لوگ کر سکیں گے جو ویڈیو کو 10 لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے، دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں گے۔ جن لوگوں کے پاس گروپ نہیں ہے، جن لوگوں کے پاس دوست احباب نہیں ہے، وہ جتنا ہو سکتا ہے ممکن اس کو شیئر کریں گے، تبھی یہ چیز ان کو رزلٹ دے گی۔ اکثر لوگ رابطے میں آتے ہیں، ہم نے فی الحال عمل کیا، ہمیں رزلٹ نہیں ملا۔ بھئی رزلٹ کیسے ملے گا؟ آپ نے اس کی ریکوائرمنٹ جو اس کے لوازمات ہیں پورے نہیں کی، آپ نے عقیدت کچھ بھی نہیں دکھائی، عقیدت نہیں دکھائی، آپ کو بولا ہے کہ ویڈیو کو شیئر کرنا ہے، شیئر بھی نہیں کیا، آپ کو بولا ہے ویڈیو میں لائک کرنا ہے، کمنٹس کرنے، آپ نے کچھ بھی نہیں کیا اور بس آپ نے استعمال کیا، تو پھر رزلٹ کیسے ملے گا؟ جو شرائط بتائی جاتی ہیں ویڈیو کے اندر آپ اس کو فالو کریں گے تبھی آپ کو رزلٹ ملے گا۔ ہاں مجبوری میں سب جائز ہے۔ پچھلے ویڈیو کے اندر میں نے یا کہاروں کے ویڈیو کے اندر میں نے بتایا کہ عمل کے اندر ٹائم لگے گا، پسینہ نکلے گا، کم سے کم 4 سے 5 گھنٹے یا اس سے بھی زیادہ ٹائم لگے گا۔ تو دوست احباب نے کہا ہے کہ اگر درمیان میں نماز کا ٹائم ہو تو پھر کیا کریں؟ تو میرے بھائی عملیات ساری چیزیں سب آخر میں سب سے پہلے نماز ہے۔ جب نماز کا وقت ہو گیا ہے، آپ کسی بھی چلے میں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی بھی عمل میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اٹھ جائیں، اس کو وہیں پر روک دیں، نماز پڑھ لیں، خاموشی سے کسی کے ساتھ بات نہیں کریں، واپس آ کر اپنی ترتیب کو جاری رکھیں، یا ایسے ٹائم کا آپ بندوبست رکھیں جس میں نماز کا ٹائم پورا برابر ہو جائے۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں، آپ کوئی بھی چلہ کر رہے ہیں، چاہے وہ ظاہری حاضری کا ہے، باطنی حاضری کا ہے، پیار محبت کا ہے، وظائف کا ہے، ریاضت کا ہے، کچھ بھی ہے، آذان آئی تو تب آپ نے بس آپ کو میسج آ گیا ہے، آپ کو کال آ گئی ہے، آپ نے جانا ہے اور کوئی صورت نہیں ہے، کوئی چھوڑو ہر چیز۔ یہ نہیں ہے کہ آذان آ رہی ہے، حی علی الصلاح، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اور وہ آپ کو بلایا جا رہا ہے اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں نماز کے وظائف کے اندر، چلے کے اندر، نہیں، کوئی قبولیت مقبولیت نہیں ہے، کوئی اس میں کامیابی نہیں ہے۔ کسی اور مقصد کے لیے نہیں اٹھ سکتے کسی بھی صورت میں۔ ہاں نماز کے لیے ہر کام کو چھوڑ کے آپ نے جانا ہے، اس میں کوئی رجت نہیں ہوگیا، اس میں آپ کو فائدہ بھی زیادہ ہوگا، ثواب بھی زیادہ ہوگا، اور کامیابی کے چانسز بھی 100% بڑھ جائیں گے، کیونکہ آپ نے حی علی الصلاح، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح
کال پر آپ گئے، اٹھے، آپ نے اچھا کام کیا. یہ ایک بہت ہی زبردست عمل ہے. کچھ لوگ جن کو سمجھ نہیں آتی ان چیزوں کی، تو وہ اس ویڈیو کو، ان چیزوں کو چھوڑ دیں. جو عمل ان کی پسند میں آئے، سمجھ میں، اس کو کریں. یہ عمل بہت ہی سورۃ توبہ کی آخری دو آیات کا 10 میم کے ساتھ، آیت الکرسی کے 10 کاف کے ساتھ لاجواب عمل ہے. بے انتہا اس کی تاثیر ہے. اس کے جو لکھنے کے اوقات ہیں، لکھنے کے جو دن ہیں، مہینے ہیں، سارے میں نے بتا دیے. ویڈیو کو ایک دو بار سنیں گے، سمجھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ چیز فائدہ دے گی. یہ آپ کے پاس ایک بہت بڑا ہتھیار ہے. آپ اس سے کام لے سکتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس کی روحانیت اور اس کے فیوز و برکات کو حاصل کر سکتے ہیں. جزاکم اللہ.